احتیاط ہیں ہمارے محترم مولانا صاحب اور جامع تقریر جو اس پروگرام کی کامیابی اور مبارکباد کے لیے اس پروگرام کا یہ پہلا پروگرام ہے تو جس موضوع کی بات ہے وہ اسلام اور تربیت اولاد. ہماری آغوش میں صرف بچہ نہیں آتا ہے، بچے تو جانوروں کے بھی پیدا ہوتے ہیں. ہماری آغوش میں آدمی آتا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیسے انسان بنائیں. انسان پیدا نہیں ہوا بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو انسان بنائیں. اس کو خدا عالم نے بھی حکم دیا جائے گا ایمان لانے والوں وہ انفسکم واہلیکم نارا. ایمان لانے والوں اپنے کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ حکم صاحبان ایمان کو دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے بعد بھی خطرہ ہے جو موجود ہے. ممبر سے جو غلط بیانیاں اور آپ کو باتیں دی گئی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم ایمان کے بعد جہنم نہیں ہے. جو ایمان لایا وہ جہنم میں نہیں جاتا. یعنی ہم کچھ بھی کریں جہنم میں نہیں جاتے. یہ خطیب آپ کو تھوڑا سا مس گائڈ کرتے ہیں. یہ بات صرف آپ سے کہی جا رہی ہے یا جو لگی رہا ہوں ماشاء اللہ سب صاحبان ایمان ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ کوئی اور ہے تو بالکل غلط. اگر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے. بس صاحبان ایمان آپ. یہ بات کون سے کہی جا رہی ہے کہ الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان لانے والا اپنے کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کا خطرہ موجود ہے. بچانا ہماری ذمہ داری ہے. بچہ ہو سکتا ہے جس سے خود بچنا آتا ہے. اگر بچنا نہیں آتا تو کسی کو بچا بھی نہیں سکتا. یہ پہلی ہماری ذمہ داری. چونکہ وقت کم ہے مجھ سے بہت اعلیٰ افضل ہر طرح سے قابل عزت و احترام مولانا عسکری صاحب قبلہ پہنچاتے زیادہ وقت ملے تاکہ وہ اس جلسے کو اور کامیاب بنا سکے. تو یہ حکم جو دیا گیا ہے خدا عالم سے کہ ہمیں فائنڈ ٹو فائنڈ 2-3 باتیں محسوس کرنی بتاؤں. خدا ایسا حکم کوئی نہیں دیتا اور آپ بھی ڈھونڈ کے مجھے بتا دیجیے گا. اور ابھی سوال کا وقفہ بھی ہے کہ کوئی ایسا حکم خدا بند عالم نے ہمیں دیا ہو جو ہم نہ کر سکتے. سبحان اللہ. البتہ وہ الگ بات ہے کہ ہم بالکل کر سکتے ہیں اور اسے بالکل نہ کریں. مطلب اللہ نے 17 رکعت نماز رکھی ہے تو ایسا تو کوئی انسان نہیں جو اسے نہ پڑھ سکے. اب ہم پھر بھی نہ پڑھے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کوئی حکم ایسا نہیں ہے پوری شریعت میں کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہو اور ہم اسے نہ کر سکتے. یہ حکم جو ہمیں دیا ہے یہ بھی ایسا ہی ایک حکم ہے. بلکہ اگر یہ حکم نہ بھی ہوتا تو ہماری ایک ذمہ داری تھی. اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں کہ اپنی اولاد کو خطرات سے بچائیں. ہم یہ ہمارے اندر پوری صلاحیت تھی کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو خطرات سے بچا سکتے ہیں اور بچاتے ہیں. اگر خطرہ آتا ہے تو ہم اولاد کو بچاتے ہیں خطرے سے. لیکن وہاں تک جہاں تک ہم اسے خطرہ سمجھتے ہیں جس کا ہمیں خطرے کا احساس نہیں ہے اس خطرے سے ہم نہیں بچاتے. خطرے کی خبر جس پروردگار نے ہمیں دی ہے وہ ایک ایسا فطری حکم ہے کہ اگر نہ بھی ہوتا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اولاد کی تربیت کے لیے صحیح سے انتظام کرتے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے حکم بھی دیا ہے تاکہ انسان اس کام کو جو اسے بہرحال کرنا تھا حکم خدا سمجھ کے
کرے تو اس پر وہ اجر اور جزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ خدا بندہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے کو اور اپنے اولاد کو دیکھیں، خطرے کی خبر دی گئی ہے، خطرے سے خبردار کرنے والے سے بڑا کوئی ہمارے لیے ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ اصل میں الہ آباد سے چلا لکھنؤ میں آ کے مجھ سے کوئی کہا، کسی نے مثلا کہتا، مثال دے رہا تھا کہ آپ الہ آباد جا رہے ہیں، کہاں تو معاذ اللہ میں ایسے ہی ساری مثال دے رہا ہوں، کہاں تو جھگڑا ہو گیا، کیا مانا جائے میں کہاں جائے بھی کیا ہے، زمین آسمان لکھنؤ بیچ میں اور نہ الہ آباد میں گھر کے طرف جائیں گا تو دیکھیں چلتے ایک صاحب ہو رہا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا، کوئی جھگڑا ہو گیا، ایک صاحب ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ کرفیو لگ گیا ہے، ایک صاحب ہو رہا ہے بہت زبردست ہو گیا، کئی مرڈر بھی ہو گئے، میں جاؤں یا نہ جاؤں، آگے آنا چاہیے مجھے یا نہیں بڑھنا چاہیے؟ اگر عقل ہے تو مجھے سوچنا چاہیے، زندہ ہوں تو پھر آ جاؤں گا، معذرت کر دوں گا، ایسی ہو، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جتوں نے آگے مجھ سے کہا ہے کہ انہوں نے سچ بھی کہا ہے، وہ سچا 4 سے ٹھگ اکٹھے ہو گئے ہوں اور انہوں نے سوچا راستہ خراب کر دیجیے، ایک آیا اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا اور تیسرا آیا، لیکن 4 سے ٹھگ مل گئے تھے، انہوں نے ایک آدمی سے بکری کا بچہ کتے کا بچہ کہہ کے ٹھگ لی، وہ اچھا خاصا بکری کا بچہ لیے جا رہے تھے، ایک صاحب آیا ان کا، یہ بھائی کتے کا بچہ تو بہت اچھا ہے، تو کہا کتا نہیں ہے بکری ہے، یہ بکری تو جاؤ، پھر ایک اور آ گیا تھوڑی دیر کے بعد، اس نے بھی کہا 5-6 نے جب آ کے کہا تو چھٹے آدمی ہوئے، وہ رستہ چھوڑ کر اس کا ہٹ گیا، بھیا وہ کتا گھر کو نہیں مانے کہ بکری تھی، تو ٹھگ 7 مل سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کہاں جا رہے ہو، جھگڑا ہو گیا، نہ جائیے جھگڑا ہو گیا، نہ جائیے جھگڑا ہو گیا ہے، کرفیو لگ گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، میں نے واپس ہو جاتا۔ یہ ہو سکتا ہے جن جنہوں نے مجھ سے کہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہوں، کیا کہنے خدا کی، اس نے اپنے پیغام حق کو 1,24,000 مرتبہ دہرایا اور ایسے افراد کے ذریعے سے دہرایا جن کا امکان خطا بھی نہیں ہے، تو وہ پروردگار ہمیں اس خطرے کی خبر سے خبردار کر رہا، اس سے ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنے کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ خطرہ تمہیں درپیش آ سکتا ہے، ہم کیسے بچائیں، مطلب وقت کم ہے میرے پاس، تو مسئلہ یہ نہیں کہ ہم جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچائیں، بلکہ اسلام اس چیز پر زور دیتا ہوئی ہے کہ ابھی بچہ نہیں ہے مگر وہ تدبیر کرو جس سے ایسا بچہ پیدا ہو جسے زیادہ تمہیں محنت ہی نہ کرنی پڑے۔ ایسا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اسلام نے جو اصول ضابطے دیے ہو سکتا ہے۔ مثلا شادی کرنا ہر انسان کی جو پیدائشی ضرورت ہے، جیسے انسان کے لیے شادی ہونی چاہیے تو ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے، اور یہ خاندانی کام ہے، اوپر سے ہوتا ہی آ رہا ہے، اس میں کون ہے جس کی شادی نہیں ہوتی، شادی تو ہر ایک کی ہوتی، اور یہ کیسے کرنا چاہیے یہ ہے مسئلہ، لیکن جہاں تک خالی اسلام کا ایک ٹائٹل ہے وہاں تک جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، ہم تھوڑا توہم پرستی میں زیادہ ہے، اور صاحب تعلیم بچے جانیے شادی ہونی ہے بچے تو ذرا جنتری بھی لیتے ہیں، لیکن جنتری کا کاروبار بہت چل رہا ہے، یہ خود اس قوم کی توہم پرستی کی جنتری لفظ خود آپ سمجھے جنتر کے ساتھ منتری آتا ہے، میں دونوں اسلام میں ہی اب اسے جیسے میں بچے کے خطے کا ہوتا ہے مسلمان ہو جائے، ایسے جنتری کو مسلمان بنانے کے لیے ایک کام کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اسلامی لگا دیا جاتا ہے، اسلامی جنتری قدر ڈیمانڈ ہے، اس کی قدر مانگ ہے، اور ساتھ نئی جنتری آئی کہ نہیں آئی، وہ اس لیے کہ ہمیں شادی کی تاریخ رکھنا تھا، کیلنڈر میں لائیے گا، ڈائری میں لائیے گا، اور شادی کی تاریخ اب جو رکھی تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایسا کچھ ہوا کہ جہاں ہر وہ انسان جس میں ذرا سی بھی شرارت مذہب و اخلاق پایا جاتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ شادی کی تاریخ اس لیے رکھی تھی کہ اسلامی شادی ہو، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب اسلام کے خلاف ہوا، ایسا لگا کہ یہ تاریخ اس لیے نکالی گئی تھی تاکہ اسلام کے خلاف گرفتار کرے، اور اسلام کے خلاف گرفتار کر دیا
اور اس کے بعد جو شادی ہوئی، بارات ہوئی، کھانا ہوا، جو بھی کچھ ہوا وہ اس انداز میں ہوا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کہاں کوئی شریف قوم جمع ہے. مرد عورتیں کھڑے ہو کر کھانا تھا کہ تو ایک فیشن ہو گیا، کھڑے ہو کے کھاتے. لوگ ایسے لگتے جیسے گھوڑا برسین کے کھیت میں گزرتا ہے نا، ایسے ہی لگتے جو کھڑے ہو کے کھانا کھاتے تھے. مرد اور یہ اسلامی تاریخ میں اس لیے نکالی گئی تھی تاکہ یہ اسلام کے خلاف ہم کام کر سکے، تاکہ تھوڑا سا مسلمان بھی رہ جائیں اور یہ لگے کہ بہت مذہبی آدمی ہے. اور اب اسلامی تاریخ نکالنا کتنا مشکل کام ہے. شطرنج آسان یہ مشکل ہے. اگر دن نکالا صحیح تو تاریخ غلط ہے، تاریخ صحیح نکل آئی تو دن غلط ہے، اور دن صحیح نکل آیا تو کمر کا رقم ہے. اور کیا ہے، اب 30 دن ہوتے ہیں، 29 کا جانے تو 29 ہی دن ہوتے، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس قدر بڑی مشکل سے تاریخ نکل کے آتی ہے. کیا اسلام ایسا ہی؟ اسلام ایسا ہی؟ اگر آپ کو ایسے ہی لگتا ہے اسلام اتنا ہی دقت پسند ہے، ایسے ہی نہیں کرتا ہے، تو کیا آپ اس اسلام میں ہیں؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہو سکتا. یہ تمام پرستوں کا ایک جذبہ ہے جس کو اسلام کے نام پر اٹھایا جاتا ہے. تو شادی ہر انسان کا ضرورت ہے، لیکن شادی کیسے ہو یہ کیا اسلام نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، ہمیں بتایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام تشریف رکھتے ہیں. بالکل ایسے صحابہ بیٹھو حضور نے ارشاد فرمایا ایاکم وخضرئی الدمن، اپنے کو اس سبزی سے بچاؤ جو چرتین کے اوپر اگاتی ہے، کوڑے کے اوپر. دمن صحابہ نے معلوم کیا کہ دمن یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے میری مراد ہے وہ عورت جو ظاہر میں تو خوبصورت ہو لیکن اس سبزے کی طرح ہو جو چرتین کو اگاتی ہے، اور اندر سے بچہ نہ ہو، اس کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ اس سے علاوہ بدبو کی دوسری چیز پیدا نہیں ہوگی. یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ ایسی خوش اخلاق اولادیں پیدا تو کرے تاکہ اچھے بچے پیدا ہو سکے. اسلام ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے. یہ اور اب اس کے بعد میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے اگلی منزل میں کہ بہت اہمیت کے ساتھ ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے کو اور اپنے اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں صلاحیت ہے یا نہیں ہے بچانے کی؟ بھرپور صلاحیت دے کے بھیجا گیا ہے، ورنہ خدا یہ حکم ہمیں نہ دیتا اگر یہ ہمارے بچہ نہ ہوتا. یہ کام ہمارے بچہ ہے، اس لیے خدا کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جسے ہم نہ کر سکیں، اور اگر کوئی ایسا ہو تو مجھے ڈھونڈ کے بتائیے. جس پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا، نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا، ہم وضو نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ پانی نہیں ہے، یہاں ہمیں نقصان دیتا ہے. تو خدا نے کہا تیمم بدلو. جو خدا بدلے وضو تیمم رکھتا ہے اپنے حکم میں، اس کا مطلب یہ وہ ایسا حکم دیتا ہی نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں. لہٰذا یہ حکم ہمیں دیا کہ ہم اپنے کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے. ماں کو یہ پوری صلاحیت دے کے بھیجا گیا ہے، خالی بچہ نہیں دیا، ہمیں وہ محبت بھی دی جو بچے کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ انسان اپنی ذات کے اوپر بھی اس کو آگے بڑھا سکے. ایسی محبت کی ہے کوئی دنیا میں اتنا ہمدرد نہیں پیدا کیا اللہ نے جو ماں اور باپ سے زیادہ ہو. آپ دوست ہیں تو جو وکیل ہیں تو دوست ہیں، جو ڈاکٹر دوست ہیں، جو انجینئر دوست ہیں، دوست ہوتے رات دن مل جل کر رہتے، ہم پیالہ ہم نوالا رہتے ہیں. لیکن کوئی وکیل یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے زیادہ اس کے پاس آ جائیں، کوئی ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ مجھ سے اس سے زیادہ مریض میرے سے زیادہ اس کے پاس آ جائیں. لیکن یہ صرف باپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بلند ہو جائے. باپ جو چاہتا ہے میرا بیٹا قد میں بھی مجھ سے لمبا ہو، اتنا مجھ سے حسن میں بھی زیادہ ہو. اس لیے ہر محبت میں تجارت ہے. پھر ماں اور باپ ہے جن کی محبت میں بس محبت ان کو یہ محبت کیوں دی ہے؟ انہیں نسل انسان پرواہ نہیں کرتا. نسل انسان کو آگے بڑھانے کے لیے ماں کی آغوش سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی. اس لیے اللہ نے اس کو انتخاب کیا انسان کی پرورش کے لیے.
بھرپور بچا سکے. جس کی آغوش میں بچہ دیا ہے اسی کی آغوش میں پروردگار نے اتنی محبت دی ہے کہ ماں بچے کی پرورش کرتی ہے، خود تکلیفیں سہتی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن بچے کو تکلیف نہیں ہونے دیتی. ایسا ہے کوئی جذبہ؟ نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس نظام سے بغاوت کر کے، اس محبت سے پاک کے اسے اور پھر خطرات سے نہ بچانا، یہ اس بچے کے ساتھ خیال ہے. اس لیے بچہ 1.5 سال کا ہو گیا، 2 کا ہو گیا، چلنے لگا، چلتے چلتے گرمی کے دن تھے، مئی جون کا مہینہ، بچہ چلتا ہوا دوڑتا ہوا ادھر چلا جدھر گرم فرش تھا، تب رہا تھا. تبتے ہوئے فرش کے اوپر بچے نے چل کے جانا چاہا، ماں کام کر رہی تھی. ماں نے دیکھا بچہ گیا، سارا کام چھوڑا، ہر کاروبار چھوڑا، اس شدت سے دوڑتی ہوئی وہاں جہاں بچہ تھا، اس لیے تاکہ بچہ خطرے سے دوچار نہ ہو جائے، بچہ اس وقت تب کے اذیت محسوس نہ کرے. دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے ماں نے بچے کو اٹھا کے کہا میرے بچے چل جاؤ گے، ادھر نہ جاؤ، تکلیف پہنچ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے جو ماں اس فرض کی تپتی ہوئی آگ سے بچا سکتی ہے وہی ماں ہے جسے صلاحیت دی ہے اگر دین جانتی ہے تو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. وہ دین رکھتی ہو، دین جانتی ہو، دین سے واقف ہو. اسی لیے ضروری ہے کہ ان کو ہم جو بھی تعلیم دیں، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کو دین کی اتنی تعلیم دیں، مذہب کی اتنی تعلیم دیں تاکہ دنیا کے چوراہے پر جب وہ پہنچے تو کوئی بھی ٹکڑوں کی وجہ سے اسے اپنی طرف نہ بلا لے، بلکہ اس کے پاس اس کا دین ہونا چاہیے. اور یہ میں بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس میں نہیں کہ آپ مولوی ملا بنا لیں، نوال روم میں داخل کر دیں، اس کے لیے یہ بچے آپ کے تعلیم سننے کو بہت ملتے ہیں، مگر دین ہونا چاہیے، اس کے پاس مذہب ہونا چاہیے، احکام کی اتنی تعلیم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں جانتا ہوں یہ بات، اگر تنظیم المکاتب کے 5 تک کا کورس بھی صحیح سے پڑھا دیا جائے تو پھر آپ ان بچوں سے ممبر پہ آ کے کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا، جنہیں بہکا نہیں سکتا ہے. بہت آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے، بہت آپ سے تفریح لی جاتی ہے ممبر سے، جو کچھ آپ کو نقصان پہنچا ہے ممبر سے پہنچ رہا ہے، فائدہ بھی اس سے پہنچا ہے، نقصان بھی پہنچ رہا ہے آپ کو اس سے. لیکن ہمارے پاس یہ شعور ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کمی کیا ہے؟ کبھی صرف یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. ہمارے تمام درد کا دوا قرآن کے پاس موجود ہے، لیکن قرآن ہمارے پاس ہونا چاہیے. قرآن کو اچھی آواز سے پڑھتے نا نہیں کہ قرآن بھی جانتا ہے یا قرآن کے اندر وارث بھی ہے. بہت لہن سے پڑھنے والا، بہت زیادہ پڑھنے والا عبد الباسط جیسا عالمی بھائی جس کی بہت زیادہ شہرت تھی، بہت پسند کیا جاتا تھا، میں اس کے بارے میں کیا میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن وہ قرآن کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی قرآن کو پڑھتا تھا. اس لیے قرآن کا تعلق منہ سے نہیں ہے، قرآن کا تعلق کانوں سے نہیں ہے، قرآن کا تعلق قلب سے ہے. اس لیے قلب رسول پہ نازل ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، میرے نبی آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. لہٰذا قرآن کا تعلق قلب سے ہے. اگر قلب نورانی ہے، قلب پاک ہے تو یہ منتقل ہو جائے گا. اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو ہم قرآن سے دور ہیں. قرآن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے گھر میں رکھا ہے. اسی طرح ضروری ہے جیسے قرآن ہمارے گھر میں ہے، مگر کیا ہے، کچھ نہیں ہے. قرآن کو حاضر کرنا اپنے درمیان میں یہ ضروری ہے اسلامی تربیت کے لیے. ہمیں سب سے بڑا نقصان جس چیز سے پہنچنا ہے وہ صرف ہم خراج عقیدت تک ہیں، ہم خالی عقیدت تک ہیں. ہمیں قرآن کو اہل بیت علیہ السلام کو بطور اسوہ و سیرت لینا چاہیے. سیرت کے طور پہ انہیں ہمیں حاضر کرنا چاہیے، یہاں اسوے کے طور پہ حاضر کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں شہزادی فاطمہ آتی ہیں، یقیناً آتی ہیں، لیکن ذرا ذاتی کی ہمت تو دیکھو ان کے ہوتے ہوئے کیا کیا کر دیتا ہے، اور ساری ان کو اپنی سناتا ہے، ان کی ایک دن نہیں سنتا. کردار کے ذریعے اپنے اندر بلا کے دیکھو، پھر وہ یہاں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہمارے درمیان سیرت زہرا، کردار زہرا موجود ہے، اگر وہ ہو تو کوئی فرق نہیں ہے، نہ ہو تب بھی کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام انہیں بطور سیرت و کردار ہمیں اپنے درمیان میں حاضر کرنا چاہیے. اگر وہ حاضر ہیں تو پھر غیبت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، حاضر ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس سے پڑتا
استاد کو اپنے اندر نہ اتارے. کیا ہم کیا موجود نہیں تھے؟ نوح موجود نہیں تھے، قوم میں موجود تھے، مگر ہونا اور نہ ہونا اس نالائق قوم کے لیے ایسا تھا جو نوح کو بطور اسوہ نہ لے سکی. علی موجود رہے، مولا موجود تھے. کتنا دیا گیا ان کے کردار کو، کتنا ان کے اسوے کو لیا ہم نے. اگر اسوہ ان کا کردار لے لیا جاتا تو علی کبھی تنہائی کا شکوہ نہ کرتے. علی کا شکوہ یہی تھا کہ ان کو نہ اسوے کے طور پر لیا، نہ نمونے عمل کے طور پر لیا. ہماری بہت سی بدحالیوں میں کا راز صرف یہی ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں ہے، موجود ہے، مگر ہونا نہ ہونا برابر ہے. اگر اس قرآن سے ہم قریب آ کر اس کے اندر وارد نہ ہو، اور اس کے وارد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں کہ ہم اس کا قرآن کا مخاطب بن جائیں. قرآن سے ہم اس طرح سے بات کریں، ہمیں ایسا لگے کہ قرآن یہ بات ہم سے کہہ رہا ہے. جب ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ہم سے کہہ رہا ہے تو پھر ہم نہ دائیں والے کو دیکھیں گے نہ بائیں والے کو دیکھیں گے. قرآن کا سب سے زیادہ ہمارے لیے ہے، اور ہمارے ساتھ نہ قرآن نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں. ان کا ہاتھ پکڑ کے قرآن کے اندر جائیے، پھر قرآن آپ کو بہت دور تک لے جائے گا، بہت سیر کرائے گا. پھر ہمارے لیے آسان ہوگا اسلامی اصول کا اپنانا، اسلامی چیزوں کا اسے تحریک کے طور پر لینا اور اسوے کے طور پر لینا، جس سے ہمارے لیے پھر بہت سے مسائل آسان ہو جائیں گے. تربیت اولاد بھی اسی کا ایک مسئلہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے. اس لیے ہمیں یہ چیز محسوس کرنا چاہیے. میں اپنی بات کو اور بڑھا سکتا ہوں، لیکن ختم کرنا چاہتا ہوں اپنے محترم بزرگ اور عالم دین، عالم کامل مولانا عسکری صاحب قبلہ جو واقعی